جو حصہ نہیں دے رہے ہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، مشرکوں کا کام ہے۔ ہم مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ جو ہمارے رب نے قانون بنایا ہے، جو ہمارے رب نے قانون نازل کیا ہے، اس قانون پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن ہم سب لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف۔ بادہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے توفیق و فضل و کرم سے دیہات کی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، دیہات کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم میراث اور آج کا مسلمان، اس موضوع پر انشاءاللہ چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی، سکھلائی جائیں گی، آپ تمام کے تمام احباب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ سے کچھ لوگوں میں انشاءاللہ بدلاؤ ضرور آئے گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کے اس گاؤں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید آپ کی خدمت پہ رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں آپ لوگوں کو بتلائی جائیں گی وہ تمام کی تمام باتیں قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور آثار صحیحہ سے ہوں گی۔ اگر کسی بھی بھائی کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا میری کوئی بات ان کے علم سے ٹکرا جائے تو نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد وہ بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بعض جگہوں پر ہوا ہے کہ کوئی بات جب آپ کو بتلائی جاتی ہے، کوئی خطیب آپ کو کوئی بات سکھلاتا ہے، کوئی بات بتلاتا ہے، تو سامعین میں سے کسی کے علم سے وہ بات ٹکرا جاتی ہے اور وہ بندہ خطیب سے نہیں پوچھتا کہ نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد وہ ان سے پوچھ سکے، اپنے معاملے کو حل کرا لے، ایسا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خطیب کے جانے کے بعد وہ کبھی اس ٹپری پر، کبھی اس ٹپری پر، کبھی اس چائے کی دکان پر، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی اس سے، کبھی اس سے، اس طرح سے پوچھ کر کے واویلا مچاتا ہے، شور و غل مچاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج تو ایک مولانا آئے کہ انہوں نے ایسی بات کہی جو میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی، میں تو سعودیہ چلا گیا، بحرین چلا گیا، مکہ چلا گیا، مدینہ چلا گیا، میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس طرح کا واہیات عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد وہ بندہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔
یہی سلف کا طریقہ ہے، اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے، اگل بغل کی مساجد کا جائزہ لیں، اگل بغل کے گاؤں کو دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جیسے ہی امام یا خطیب لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، بتلاتا ہے جمعہ کے دن، ویسے ہی کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں، گردن جھکنے لگ جاتی ہے۔ کسی کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے، غور سے خطبہ سنیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ جمعہ کے دن کے تعلق سے ایک حدیث آپ کو بتلاتا ہوں، جب بھی جمعہ کا دن رہے بطور خاص پورے اہتمام کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک حدیث پر جمعہ کے دن عمل کرے تو اپنے نامہ اعمال میں بہت بڑا ثواب وہ پانے والا ہوتا ہے، درج کرانے والا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرے، تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرے، مسجد جلدی آئے، پیدل چل کر کے آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے، امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، فاستمع، غور سے خطبہ سنیں، یہی محل استشہاد ہے۔ جب آپ سوئیں گے اونگیں گے تو خطبہ کہاں سنیں گے آپ؟ فاستمع، غور سے خطبہ سنیں۔ چھٹا، کوئی لغو کام، کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی ان 6 چیزوں کی طرف اچھے سے دھیان دیتا ہے، جن جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا کرتا ہے، جن جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا بچتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، جتنا قدم چل کر کے وہ مسجد آیا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب لکھتا ہے۔ ھذا حدیث صحیح باتفاق العلماء۔ یہ صرف ایک حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ہے، اگر جمعہ کے دن آدمی صرف ایک حدیث پر عمل کرے۔ لیکن معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے، چیک کریں گے آپ، تو اس ایک حدیث پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہاتھوں پر گنے جانے والے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس حدیث پر جمعہ کے دن عمل کرنے والے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو موجود جو ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا۔ آج جو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقسیم میراث اور آج کا مسلمان۔ آپ اچھی طرح سے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ آپ کے گاؤں میں پہلی بار آنا ہوا ہے۔ جہاں میں رہتا ہوں میں نے اپنے اگل بغل گاؤں کا جائزہ لیا ہے، دیکھا ہے، اچھے سے چیک کیا ہے۔ تقریباً 1-2 نہیں گاؤں، تقریباً 50 سے زائد گاؤں میں نے چیک کیے ہیں۔ 50 سے زائد گاؤں جہاں پر میں گیا ہوں، میں نے درس دیا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا ہے اور بھی باقی احباب سے تفتیش کرائی ہے۔ سب چیک کرنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ دیہات میں اگر آپ چیک کریں گے، دیہات میں کہ کس گاؤں میں کتنے لوگوں نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو اپنے ابا کی پراپرٹی میں سے حصہ دیا ہے، تو آپ چیک کریں گے تو اگل بغل 100 گاؤں کو اگر آپ چیک کریں گے تو 100 گاؤں میں آپ کو 100 لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ آپ جس جگہ میں ہیں، آپ جس گاؤں میں، اس گاؤں کے چوہدیا میں 100 گاؤں بھی اگر آپ چیک کریں گے تو 100 گاؤں میں آپ کو 100 لوگ بھی نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد، اپنی امی کے انتقال کے بعد، اپنی دادا کے انتقال کے بعد، اپنی دادی کے انتقال کے بعد، جس کا بھی انتقال ہوا ہو، انتقال ہونے کے بعد ان کے مال کو شریعت کے مطابق اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو دیا ہو، 100 گاؤں میں آپ 100 لوگ بھی آپ نہیں پائیں گے۔ بلکہ آپ اچھے سے چیک کریں گے تو آپ کو شاید 200 گاؤں بھی چیک کریں گے آپ تو شاید آپ کو 50 لوگ بھی نہ ملیں۔ آپ چیک کر کے دیکھیں آپ۔ لیکن آپ ممبئی میں جائیں گے تو امید ہے آپ کو ممبئی میں اس کا پرسنٹیج کچھ، بہت زیادہ نہیں، کچھ بڑھا ہوا آپ کو ملے گا۔ لیکن دیہات میں اگر آپ چیک کریں گے تو دیہات میں آپ کو 100 گاؤں میں 100 لوگ بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ میں ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں ایک دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس گاؤں میں 2000 مسلمانوں کے گھر تھے۔ کتنے؟ ضلع بلرام پور میں وہ گاؤں ہے، 2000 مسلمانوں کے گھر تھے۔ جب میں وہاں درس دیا، میں نے درس میں پوچھا کہ اس گاؤں میں 2000 مسلمانوں کے گھر ہیں، ان 2000 جو مسلمانوں کے گھر ہیں ان میں سے کسی بھی ایک گھر نے بھی اگر اپنی بہن کو اور اپنی امی جان کو شریعت کے مطابق حصہ دیا ہو تو درس کے بعد، اس جلسے کے ختم ہونے کے بعد وہ بندہ مجھ سے ملے۔
آپ یقین کریں کہ اس 2000 گھر میں سے کوئی بھی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس نے اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو شریعت کے مطابق حصہ دیا۔ یہ تقسیم میراث کے تعلق سے ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آج انشاءاللہ تقسیم میراث اور آج کا معاشرہ، اس تعلق سے 10 اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نماز کی حفاظت کرو، بطور خاص نماز عصر کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ کا حکم ملے گا اور بھی کئی چیزوں کا حکم ملے گا آپ کو، لیکن جتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں قرآن میں بیان کی ہے اتنی تفصیل کسی اور مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے لمبی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ شروعات کہاں سے کی اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا اپنے بندوں سے، چاہے مرد کا انتقال ہو چاہے عورت کا انتقال ہو، چاہے مال کم ہو چاہے مال زیادہ ہو، کتنا بھی ہو، جب بھی کوئی انسان انتقال کرے گا تو اس کے جو وارثین ہیں ان کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، تم سب کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حصہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ عورت اگر بچے والی ہے تو اس کا 8واں حصہ، اس کو بچے نہیں ہے تو 4تھا حصہ، میت کے ماں باپ کو 6ٹھا حصہ، اس کی بیٹی ہے تو اس کو 1 حصہ، بیٹا ہے تو اس کو 2 حصہ، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ تو پہلی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ میراث کا معاملہ یہ آسان نہیں جتنا ہم سب سمجھتے ہیں۔ یہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے یہ ہمارے رب کی وصیت ہے۔ جب بھی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو، چاہے وہ امی کا انتقال ہو چاہے وہ ابو کا انتقال ہو، ان کے انتقال ہونے کے بعد ان کی پراپرٹی کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق سب کے درمیان تقسیم کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے رب کی وصیت ہے، ہمارے رب کا حکم ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چیک کریں گے، جو آیت میں نے آپ کو بتائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو پتا چلے گی کہ جو کافر لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ لوگ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایسا تھا کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا تھا تو جو لڑکے ہوتے تھے وہ پورے مال پر قبضہ جما لیتے تھے۔ اس وقت میں بہن کو اور امی جان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے، کافر لوگوں کا، مشرک لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اور کیا قانون بنایا ہم تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھے کہ جب بھی اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا، چاہے مرد کا انتقال ہو چاہے عورت کا انتقال ہو، چاہے مال کم ہو چاہے مال زیادہ ہو، چاہے مال 10 روپیہ ہو چاہے مال 10 کروڑ روپیہ، کتنا بھی ہوگا، جتنا مال ہے اس آدمی کے انتقال کے بعد اس کے وارثین میں جیسا میں نے بتایا ہے اسی کے مطابق تم کو ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کافر لوگوں کا، مشرک لوگوں کا رد کرتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں کے لیے قانون بنایا۔ لیکن آج آپ حالت دیکھیں گے، آج آپ کنڈیشن دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ وہ کافر لوگ، مشرک لوگ اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے تھے، آج سیم حالت ویسی ہی ہے، سیم۔ میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتایا کہ اگر آپ اگل بگل 100 گاؤں چیک کریں تو آپ کو 100 لوگ بھی نہیں ملیں گے، لیکن یہ سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ، میں مسلمان ہوں، کہتے ہیں۔ اپنی بہن کا حصہ کھا گئے، اپنی امی کا حصہ کھا گئے، اور سینا ٹھوک کے بندہ کہتا ہے اس پورے گاؤں میں کسی سے پوچھ لو کہ عبداللہ چودھری نے کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا کھایا ہو۔ سینا ٹھوک کے کہتا ہے کہ میرا نام عبدالرزاق ہے، میں ممرا کا سیٹھ آدمی ہوں۔ پورے ممرا میں کوئی آدمی کہہ دے، پورے مہاراشٹر میں کوئی آدمی کہہ دے، پورے یو پی میں کوئی آدمی کہہ دے کہ اکبر علی چودھری نے کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا کھایا ہو۔
وہی آدمی جو اس طرح کی ڈائلگ بازی کرتے ہیں، وہی آدمی نے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو ابھی تک حصہ نہیں دیا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم جو اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں، ہم جو اپنی ماں کا حصہ کھا گئے، اس کو ہم حرام سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو حرام سمجھے تو یہ جملہ کہنے سے پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچے گا 4 بار کہ میں یہ جملہ کیسے کہہ رہا ہوں۔ دوسرے کا تو جانے دو، میں نے خود اپنی ماں کا پیسہ ہڑپ کیا ہوا، اپنی بہن کا پیسہ میں نے ہڑپ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ آج ہم سب جو حصہ نہیں دے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، مشرکوں کا کام ہے۔ ہم مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ جو ہمارے رب نے قانون بنایا ہے، جو ہمارے رب نے قانون نازل کیا ہے، اس قانون پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن ہم سب لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت میں سچا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے نبی کی اتباع کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی جنت ہے اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ جنت ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ نبی کی اتباع ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، آج معاشرے کا جائزہ لیں گے، آپ دیکھیں گے کئی احباب ایسے ہیں، کئی احباب بطور خاص آپ کے اس گاؤں میں یا دیہات میں، ہمارے ہاں دہیج کا بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ اس رسم کو بہت زیادہ ہمارے ہاں نبھایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کئی بار لوگوں کو پیار محبت سے سمجھایا کہ دہیج لینا دینا یہ سب شریعت میں حرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بارات جانا یہ سب کے سب ناجائز کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن یہ سب کے سب سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے دیہات میں، انہی میں سے شاید کچھ لوگ ہوں گے بھی یہاں، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی میں نے 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 10 لاکھ روپیہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا ہے، یہی اس کا سب کچھ ہے، اب میری پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں کئی لوگ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہماری سوچ ہے یہ بغیر کسی شک و شبہ کے غلط ہے۔ ایک باپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کرنا، اس کی شادی کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی شادی میں جو خرچہ ہو رہا وہ باپ کا حق ہے۔ وہ باپ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے اپنی بیٹی کے اوپر خرچہ کیا ہے وہی اس کی پراپرٹی، وہی اس کی میراث ہے، وہی اس کی میراث ہے، اب میری پراپرٹی میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں، جو بھی حصہ وہ سب میرے بیٹوں کا ہے۔ آپ خود یہاں سوچ کر کے دیکھیں، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، 10 لاکھ میں سے آپ اچھے سے چیک کریں گے تو 8 لاکھ 7 لاکھ آپ نے سب حرام کام کیا ہے، سب جہیز کے طور پر آپ نے دیا ہے، جو باراتیوں کو کھانا کھلایا وہ بھی ناجائز ہے، سب کا سب ناجائز ہے۔ لیکن آپ اچھے سے اگر غور کریں تو جو آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو بیٹے کی شادی میں بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اپنی بیٹے کی شادی کی 6 لاکھ روپیہ 8 لاکھ روپیہ لگا تو وہی میرے بیٹے کی میراث ہے، اب میری پراپرٹی میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، ایسا ہم سب نہیں کہتے۔ لیکن جب بات جب بیٹی کی آتی ہے تب ہم اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بات اس تعلق سے کیا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اگر حالات کے حساب سے مجبوری میں اس نے جہیز دیا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جو بھی اس کا خرچہ ہوا ہے وہ اس باپ کا حق تھا، اس نے اس کی بیٹی ہے، اس نے اس کا حق ادا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہی اس کی میراث ہے، ایسا کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے احباب ایسا کہتے ہیں مولانا بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، مولانا کو کیا معلوم ہے کس طریقے سے تنکا کر کے میں نے جمع کیا ہے اور ہم کو اٹھائے ویڈیو وقت دے دی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ سب سے اہم اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، ہم اور آپ شریعت سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب آپ کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ باپ بیٹا اور بیٹی میں انصاف کرو آپ، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ اچھے سے معاشرہ چیک کریں، بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس اگر اللہ نے لڑکا لڑکی دونوں دیا ہوا ہے تو وہ دونوں کے درمیان انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھے سے چیک کریں آپ، لڑکے کے ہاں جب کوئی ولادت ہوتی ہے دھوم دھام سے برابر کریں گے، لڑکا جب پیدا ہوتا ہے،
لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چپکے سے اس کو نپٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں بات عقیقے کی کر رہا ہوں، خود میں نے ممبئی میں کئی جگہوں پر دیکھا ہوا ہے۔ کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کی شادی کرے تو یہ سمجھ کے کرے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری بیٹی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری میں نے ادا کی ہے، جو میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں وہ اس کی میراث نہیں ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، زندگی میں جو بھی آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کو دیں چاہے وہ لڑکی کو دیں، جو بھی آپ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ اپنے بچوں کو جو بھی دیں گے آپ، وہ میراث نہیں ہوتا ہے۔ میراث کب ہوتی ہے؟ وہ جب آپ اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے، جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، جو مال چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں وہ مال میراث ہے۔ اس آدمی کے انتقال کے بعد چاہے لڑکا بڑا ہو چاہے لڑکی بڑی ہو، چاہے اس کے چاچا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آدمی آگے آ کر کے جو میت ہے اس کے مال کا برابر سے جائزہ لے کے اس فن کے جو کوئی ماہر عالم ہے ان کے پاس جائے، ان کو اپنا مسئلہ بتائے، تب پھر جا کر کے وہ عالم صحیح ڈھنگ سے آپ کو بتائیں گے کہ کس کا اتنا حصہ بنتا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، زندگی میں جو آپ اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو آپ دیں گے، اپنی بیوی کو آپ دیں گے، وہ سب کا سب ہدیہ کہلاتا ہے، عطیہ کہلاتا ہے، وہ مال میراث نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت سارے احباب ایسا سمجھتے ہیں، اسی گاؤں میں آپ چیک کریں، میرے سامنے کیس موجود ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، میں اپنی زندگی میں ہر سال اپنی بیٹی کو جب دھان ہوتا ہے، گیہوں ہوتا ہے، میں ہر سال 2 بورا 3 بورا بھجواتا ہوں، جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنا دیتا ہوں، عید کے سمے ہدیہ بھیجتا ہوں، عید کے سمے کھجور ہو گیا، کاجو بادام جو بھی ہے سب میں بھیجتا ہوں۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک دے رہا ہوں، یہی اس کی میراث ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نہیں دیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس تعلق سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ اپنے بچوں کی پرورش زندگی میں صحیح ڈھنگ سے آپ کریں، ان کو زندگی میں یہ بتاتے جائیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں باپ ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، مجھے جب تک اللہ نے طاقت دیا ہے میں اپنے بیٹے کو بھی دے رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بھی دے رہا ہوں۔ اگر عید کا موقع ہے تو چاہے شادی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیٹی کو بھی دے رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھی دے رہا ہوں۔ زندگی میں جب بھی میں دوں گا برابر دوں گا۔ اگر بیٹے کو 5,000 دیا تو بیٹی کو بھی 5,000 دوں گا، بیٹے کو اگر کوئی چیز ہدیہ دیا تو بیٹی کو بھی میں دوں گا، دونوں کے درمیان میں برابر دے رہا ہوں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میرے انتقال کے بعد جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میری جو پراپرٹی میں نے چھوڑی ہے اس پراپرٹی میں سے صرف تیرا حصہ نہیں ہے، اس پراپرٹی میں سے اگر میرا پہلے انتقال ہوتا ہے تو میرے انتقال کے وقت میری بیوی کا بھی اس میں حصہ ہے، میرے ماں باپ زندہ رہیں گے تو میرے ماں باپ کا حصہ ہے، یہ جو تیری بہن ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ یہ تو کسی عالم سے مل کر کے صحیح ڈھنگ سے اس کے پاس جا کر کے سمجھ کر کے میری پراپرٹی کی تو برابر تقسیم کرنا۔ جب اس طرح سے ہم نے بچوں کی پرورش کی ہوتی، ان کو بار بار بتایا ہوتا تو ان کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ ہاں ابا جان نے مجھے بتایا تھا، ابا جان نے مجھے سکھایا تھا، وہ زندگی میں جب بھی ہم لوگوں کو انہوں نے دیا برابر انصاف کے ساتھ برابر دیا، لیکن انہوں نے ہم کو زندگی میں کئی بار بتایا کہ جیسے ہی میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں گا، اگر میں گیا تو میں تو سب کے سامنے اپنی بیوی کا جو بھی پراپرٹی ہوگی برابر میں دے دوں گا شریعت کے مطابق، لیکن اگر میں پہلے چلا گیا تو تم فلاں عالم سے ملنا، یہ اس فن کے ماہر ہے، ان سے مل کر کے تم معاملے کو حل کرا کر کے بہن اور بیٹی کو تم دے دینا، بیوی کو دے دینا۔ جب اس طرح سے ہم بچوں کی پرورش کریں گے تب جا کر کے انشاءاللہ حالات صحیح ہوں گے اور درست ہوں گے۔ یہ چوتھی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پانچویں بات، ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے میراث کے تعلق سے گاؤں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ شیخ میں اپنی بہن کو دینے کے لیے سوچ رہا تھا لیکن میری بہن کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے شیخ میں نے سوچا کہ لاؤ دے دوں اپنی بہن کو۔ میری بہن سے میں نے پوچھا کہ اچھا تمہارا حصہ جو بنا تھا تو کہا دے دی، یہ پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا بہنیں تمہارا حصہ جتنا بنا تھا تو کہا دے دی، ایسے پوچھتے ہیں، ایسے پوچھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی ہے۔ کیا کیسے پوچھ رہے ہیں؟ جب آپ کے ابا جان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جو بھی پراپرٹی ہے جتنا جیسے تمہارا حصہ اس میں واجبی بن رہا ہے ویسے تمہاری بہن کا بھی ہے۔ تم کو فون کر کے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اچھا بہن تمہارا حصہ تو کا دے دی، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اس فن کی کسی ماہر عالم سے آپ کو ملنا ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے کہ اپنے ابا کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کو آپ پہلے قیمت میں کنورٹ کریں۔ 2026 سے مثال دیتا ہوں آپ کو، جنوری کا مہینہ ہے، کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے،
मेरा अब्बा की प्रॉपर्टी को तकसीम कर देना चाहिए था। मैं आज अल्लाह से तौबा करता हूं, मैं इंशाल्लाह इसको पहली फुर्सत में हल करता हूं। अब जनवरी के महीने में अगर आप किसी प्रॉपर्टी को कीमत में लाना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये है कि जैसे खेत है, तो खेत का जो अगल बगल में जो आपके जो बेचने वाले लोग होते हैं उनसे आप पूछें कि इस खेत की करंट टाइम में वैल्यू क्या है। तो अगर खेत है, मकान है, घर है, उन सब की जो है 2026 जनवरी की जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से पहले उसको कीमत में बनाए। उनकी जो बैंक अकाउंट में जो उनके पैसा है, जो उनके पास सोना जो कुछ भी है, उन सबको आप पहले कीमत में रुपए में कन्वर्ट करें, उसको हिसाब लगाएं कि कितना बना। जब पैसे में वो कन्वर्ट हो जाए तब इस फन के किसी माहिर आलिम से आप मिलें और उनसे बताएं कि शेख मेरा अब्बा की 5 बीघा खेत, 2 तोला सोना, 10 लाख रुपया बैंक में और बाकी ये सारा एक घर था वो उसकी, कुल मिला करके ये 10 करोड़ कीमत बन रही है। अब्बा जान जब इंतकाल हुए उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, उस वक्त मेरी बहन 2 बहन है, हम 4 भाई हैं। ये सब पूरी चीज है। आप मुझे बता दीजिए कि कैसे कैसे तकसीम होना है। ये सिर्फ मैंने मिसाल आपको बताया है। जब इतनी चीज लेकर के आप आलिम के पास जाएंगे तब वो आलिम आपको सही ढंग से बताएंगे कि इस बहन का इतना लाख हो रहा है, इस भाई का इतना हो रहा है, आपकी अम्मी का इतना हो रहा है। जब वो आपको बता दे उसके हिसाब से आप बहन से पूछ लें। अगर आपके पास पैसा है, लंबी तफसील है, मैं ऐसे सरसरी तौर पर मिसाल बता रहा हूं। मान लीजिए बहन का 5 लाख रुपया बना, अब 5 लाख रुपए का उससे पूछ ले कि भाई ये जो खेत है ये पूरा 5 लाख का है, तुझे खेत चाहिए कि पैसा चाहिए? जो चाहिए वो तू ले ले। अगर तुझे खेत चाहिए तो तेरे नाम पर कन्वर्ट कर देता हूं। अगर वो घर है वो भी 5 लाख का है, तेरे नाम पे 5 लाख बन रहा है, तुझे लेना तो वो ले ले। कहने का मकसद ये कि उसमें आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उसको अगर पैसा चाहिए आप पैसा दे दीजिए, उसका जो है वो आप अपना बना लीजिए, कोई मसला कोई हरज नहीं है। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखें कि जो भी बहन का हिस्सा बन रहा है पहले बहन को ले जाकर के आप देंगे कि ये बहन तेरा 10 लाख था, मैंने तेरे हाथ में रख दिया, अब तुझे अगर रखना है तो तू इसको अपने पास रख, तुझे लौटाना है, जो करना है वो तू कर। लेकिन जितना मेरा हक था अब्बा जान के इंतकाल के बाद, जो मेरा हक बनता था वो मैंने कर दिया। अब्बा जान के इंतकाल के बाद अब्बा की प्रॉपर्टी में से तेरा 10 लाख बनता था, 10 लाख लाके मैंने तेरी गोद में रख दिया, तेरे हाथ में मैंने दे दिया। ये हमको करना है। ये सब करने से पहले जो हम सब करते हैं, अच्छा बहन तो का दई दी, ये तरीका सही नहीं। जब कोई आदमी अपनी बहन से पूछता है कि अच्छा बहन तुमको मैं दे दूं, तो बहन क्या कहती है जानते हैं? क्यों ऐसा कहती है, क्या कहती है, दोनों बताता हूं आपको। बहन कहती है कि भैया कोनो मसला ना है, रहा जो है थोड़ा मोड़ा है, थोड़े को रोमा निपटा लियो, हम में ना चाहिए, हम माफ करी थे। ऐसा कहती है बहन। क्यों कहती है जानते हैं? आप नीचे बहनें आई हैं, आपके हर घर में कोई बहन, कोई अम्मी जान, कोई सब है, पूछ के देखें आप। जो मैं बता रहा हूं मुझे उम्मीद है कि मैं 110% आपको सही बताऊंगा। जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जिसको 5 लाख 10 लाख लाके दिया जाए और वो कहे कि मुझे जरूरत नहीं है? आप चेक करें, आप बहुत ज्यादा किसी को अल्लाह ताला ने पैसा दिया हो, करोड़ों अरबों रुपया कमाया हो, फिर भी उसको ले जाके 10 लाख देंगे कि आपका हिस्सा है, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ठीक है अच्छा तू रख ले 10 लाख, कोनो मसला नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब भी 10 लाख 15 लाख का मामला हो, हर आदमी को पैसे की जरूरत होती है। हम और आपको करना क्या था? अपनी बहन को देना था। अब हम जब नहीं देते, अपनी बहन से पूछते कि अच्छा माफ कर दूं, तो बहन क्यों ऐसा करती है जानते हैं? वो ये बात जानती है कि मेरा अब्बा जान जिंदा नहीं है। अब्बा जान के जाने के बाद मेरा जो आखिरी सहारा वो मेरा भाई है। वो जब भी ईद आती है तो मेरा भाई मुझे देता है। हर जब भी मुझे घर जाना होता है मैं अपने भाई की इजाजत से अपने अब्बा जान के घर आती हूँ। अगर मैंने आज हिस्सा ले लिया तो ये जो सारे मेरे साथ हुस्ने सुलूक हो रहे हैं, इन सब के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तब भाई क्या बोलेगा? तेरा जो हिस्सा बन रहा था वो तुझे दिया ना, बस। ये सारे जो हालात हैं, इन्हीं सब चीजों को सामने रखते हुए वो बहन क्या कहती है कि भैया हमें कुछ ना चाहिए, हम माफ करी दें। अगर हम सब भाई अपनी बहन को ये उम्मीद दिलाएं कि बहन ये जो तेरा हिस्सा है ये मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन तू ऐसा कभी मत समझना कि मेरे लिए तेरा दरवाजा बंद है। नहीं, जो मैं तेरे साथ हुस्ने सुलूक पहले कर रहा था, मैं ईद में तुझे देता था, अब्बा जान जो देते थे वो मैं भी दूंगा तुझको। जब तक जिंदा हूं जब तक मैं तुझको दूंगा। ऐसा नहीं है कि तेरा हिस्सा देने के बाद मेरा दरवाजा बंद है, तेरा हिस्सा देने के बाद जो तू तेरे साथ में अच्छा सलूक कर रहा था उसका रास्ता बंद है। नहीं, मैं तेरा हिस्सा दूंगा क्योंकि मेरे लिए जरूरी है। वो जो प्रॉपर्टी वो मेरी नहीं, वो मैं हम सब के अब्बा जान की है। उसमें जैसे मेरा हिस्सा वैसे तेरा हिस्सा, ये हिस्सा मैंने तुझको दे दिया है। उसके बावजूद भी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तेरी खिदमत करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा जब तक तेरे साथ उसने सलूक करूंगा। कोई मसला नहीं, तू बता रहा तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। अगर आप उसको इस तरह से उम्मीद दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे, तब वो बहन आपसे प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी अपना हिस्सा लेगी।
آپ پریکٹیکلی چیک کر کے دیکھیں، سیم معاملہ یہی ملے گا آپ کو۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو مال چھوڑ کے ابا جان گئے ہیں وہ اصل میں اس مال کا مالک میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن ہم سب یہ بات نہیں سمجھتے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو بہن سے آپ یہ مت پوچھئے کہ کیا میں تجھ کو تیرا حصہ دے دوں، ایسا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا اس پر عمل کریں اور پہلی فرصت میں لے جا کر کے اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو آپ حصہ دیں۔ چھٹی بات، ایک بھائی تھے، ان کے ابا جان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد میں جب ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو ابا جان کے آپ کی پراپرٹی تھی اس کو آپ نے تقسیم کر دیا بہن کے درمیان، امی کو اپنا سب ہو گیا برابر؟ تو بولے نہیں شیخ ابھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ تو بولے کہ ابا جان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو فی الحال جو کنڈیشن ہے ہندوستان کی، بہت کھل کر کے الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ فی الحال جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابا کے انتقال کے بعد جو پراپرٹی جب کنورٹ ہوتی ہے تو وہ بیٹیوں کے نام پر نہیں ہوتی ہے۔ کس کے نام پر ہوتی ہے؟ بولے بیٹوں کے نام پر کنورٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے بولا کہ اچھا اسی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اپنی ماں کو حصہ نہیں دیا؟ میں نے پوچھا کہ جب کنورٹ ہو رہی تھی تو کیا سرکار نے آپ کو منع کیا تھا کہ مان لیجیے اگر آپ کی بہن کا حصہ 1 بیگھہ بنتا ہے، مثال دے رہا ہوں، ابا نے 12 بیگھہ چھوڑا، مثال دے رہا ہوں، 1 بیگھہ بہن کا بنا، آدھا بیگھہ امی کا بنا، مثال دے رہا ہوں، تو کیا سرکار اس بات سے آپ کو منع کر رہی تھی کہ وہ 1 بیگھہ آپ اپنی بہن کے نام پہ نہ لکھائیں؟ کیا سرکار نے آپ کو منع کیا؟ وہ جو 12 بیگھہ اس میں سے آدھا بیگھہ اپنی ماں کے نام پہ ٹرانسفر کرنے سے سرکار نے آپ کو منع کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ پڑھے لکھے ہو کر کے اپنی ماں کو آپ نے حصہ نہیں دیا، آپ پڑھے لکھے ہو کر کے آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اور سینہ ٹھوک کے آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایجوکیٹڈ، یعنی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ کیسے آپ کہتے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا۔ جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ایسا کریں گے تو باقی جو لوگ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ بتائیں۔ ہمارے ہاں یہ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں مال کے تعلق سے، اچھے سے سمجھیں اس کو آپ۔ ایک شوہر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپیہ ہے، اس نے نومینی بنایا اپنی بیوی کو۔ اچھے سے مسئلے کو سمجھیں آپ۔ ایک شوہر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپیہ ہے، اس نے نومینی بنایا اپنی بیوی کو۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بینک پیسہ کس کو دیتی ہے؟ کس کو دیتی ہے؟ جس کو نومینی بنایا گیا اس کو پیسہ دیتی ہے۔ تو وہ عورت میرے پاس فون کر کے پوچھتی ہے کہ شیخ وہ جو پیسہ ملا ہے میرے شوہر نے مجھے نومینی بنایا تھا تو اس 10 لاکھ کی مالک میں ہوئی۔ یہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس 10 لاکھ کو اس کی میراث میں ملاؤ اور جو حصہ بنتا وہ لو۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ وہ 10 لاکھ جو ملا ہے کیا اس کے اکیلے مالک میں ہوں یا وہ گھر والے جو اس کی میراث سنے اس میں اس کو ملانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بہن آپ تو خود پڑھی لکھی ہے، آپ پیسے کے معاملے میں شریعت کیسے بھول گئی آپ؟ اگر کوئی دنیا کے کسی سسٹم سے، کسی اصول سے اگر آپ کو میت کا کوئی پیسہ مل رہا ہے، شریعت اس کو آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتی ہے تو وہ مال آپ کے لیے حلال اور درست نہیں ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ شوہر جو آپ کا انتقال ہوا ہے اس کی چاہے پراپرٹی مال کی صورت میں ہو، چاہے سونے کی صورت میں ہو، چاہے زمین کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہ جو بینک نے آپ کو نومینی بنایا تھا وہ اپنے اصول کے مطابق اس نے بنایا ہے، لیکن اس 10 لاکھ کی اکیلی مالک آپ نہیں ہے۔ سیم معاملہ ایسے یہاں پر بھی ہے۔ اگر سرکار اگر اس کھیت کو باپ کے نام پہ اگر بیٹے کے نام پہ اگر کنورٹ کر رہی ہے تو سرکار کا اگر بیٹے کے نام پہ کنورٹ کرنے سے وہ تمام بیٹوں کے لیے وہ 12 بیگھہ زمین حلال نہیں ہوگی۔ اگر نام پر ہو بھی گیا ہے تب تقسیم کرنے کے بعد جتنا جس کا بنتا ہے اپنی بہن کے نام پر، اپنی ماں کے نام پر اس کو دینا چاہیے آپ کو۔ اب یہیں پر ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ شاید یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، حدیث سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آدمی اپنا کیس لے کر کے آتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات رکھتا ہے، ایسے ڈھنگ سے رکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی کا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہی صحیح ہے، یہی حق پر ہے، چرب زبانی اس کے اندر ہے، زبان کا ماہر آدمی ہے، وہ رکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی کا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں جبکہ وہ مال اس کا نہیں، وہ مال اس کا ہے، لیکن اس کی چرب زبانی سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مال اس کا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ ہو بہو الفاظ نہیں، لیکن حدیث کا یہی مطلب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی چرب زبانی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مال اس کا ہے۔
اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ مال اس کا ہے جبکہ یہ مال اس کا نہیں اس کا ہے، تو یہ بات تم سب یاد رکھنا کہ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میں کیا دے رہا ہوں؟ اللہ کے نبی بھی اگر فیصلہ کر دے کہ یہ مال اس کا ہے تب بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو فیصلہ دیا وہ اس کی چرب زبانی کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر حقیقت میں مال اس کا ہے تو یہی اس مال کا مالک ہے، میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اور یہ سب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار نے بیٹوں کے نام پہ کنورٹ کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو آپ سب۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس طرح کی واہیات باتیں آپ نہ کریں کہ سرکار نے اس کو دے دیا ہے، سرکار نے اس کو دے دیا، یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ سب میرے ابا جان کا ہے، جیسے حق میرا بنتا ہے ویسے حق میری ماں کا بھی بنتا ہے، جیسے حق میرا بنتا ہے ویسے حق میری بہن کا بھی بنتا ہے۔ یہ سوچ اگر کسی کے دماغ میں ہے تو وہ آدمی ہمیشہ انصاف کو قائم رکھے گا، ہمیشہ انصاف کا دامن وہ تھامے رہے گا۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں آیا 55 کروڑ ابا جان چھوڑ کے گئے، 55 میں سے 5 کروڑ بہن کو بہت زیادہ نہ ہوئی گے؟ کسی کے دماغ میں اگر پیسے کی بات آئی اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ 5 کروڑ جو بہن کا بن رہا ہے اس کو لینے پر کیا نقصان ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جو ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے چاہے کتنا بھی کروڑ بہن کا بنے وہ میری بہن کا حصہ ہے، وہ میرا حصہ نہیں ہے۔ گنتی اگر مسٹیک ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا۔ ایک اور واقعہ گاؤں کے تعلق سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اچھے سے سمجھیں آپ۔ ابا جان کا انتقال ہوا، ابا جان نے 10 بیگھہ چھوڑا۔ یہ گاؤں میں بہت زیادہ ہے، شاید آپ کے گاؤں میں، شاید میرے خیال سے شاید سارے گھروں میں ہو، شاید اچھے سے چیک کرنا آپ۔ ابا جان کا انتقال ہوا، ابا جان نے 10 بیگھہ کھیت چھوڑا، 10 بیگھہ کھیت چھوڑا۔ ابا کا انتقال 2025 میں 2022 میں ہوا۔ ابا جان نے 10 بیگھہ چھوڑا، آج 2026 ہے، آج تک اس 10 بیگھے کو لے کر کے تقسیم نہیں ہوئی ابھی، امی کو، بہن کو، بھائیوں کو، سب کو ابھی تقسیم نہیں کیا گیا۔ اب ایک لڑکا کیا کرتا ہے، جو ابا جانتے ہیں ان کا بیٹا کیا کرتا ہے، وہ جو 10 بیگھہ ہے وہ 2022 میں انتقال ہوا، 23 24 25 3 سال تک اس نے اس کو جوتا، سب کچھ محنت کی اور پورا اپنا ہڑپ کر گیا۔ وہ پراپرٹی 10 بیگھہ کس کی ہے؟ 10 بیگھہ کس کا ہے؟ وہ ابا جان کا تھا۔ ابا جان چلے گئے، ابا جان کے جانے کے بعد جب امی جان ہے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، یہ جو سارے لوگ ہیں، تو جب وہ 10 بیگھے سے جو بھی نکلے گا، وہ جتنی بھی وہ چاہے دھان گیہوں جتنا بھی نکلے گا وہ سب کے سب ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ 2 بہن، 4 بھائی، 1 امی جان، ان سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا جب تک اس جائیداد کا حصہ نہیں لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب کیا ہے، ان میں سے 1 بھائی 2 بھائی سب مل کر کے اس کو کھاتے ہیں، اور سینہ ٹھوک کے وہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی اس پورے گاؤں میں کہہ دے کہ میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا کھایا ہوا ہے۔ وہ جو 10 بیگھے سے جو آپ 3 سال تک کھا رہے ہیں آپ، اس میں آپ کی بہن کا اور اپنی ماں کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کھاتے گئے، کسی عالم سے ایک بھی بار آپ نے پوچھا نہیں کہ شیخ میرا ابا 10 بیگھہ چھوڑ کے گئے، فوری طور پر اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد ہو، تو جو 6 مہینے میں جو فصل ہے اس فصل کا میں کیا کروں؟ کیا میں اکیلے اس کا حصے دار ہوں یا اپنی بہن کو بھی دوں؟ یہ سب کوئی سوال نہیں کرتا، اور سینہ ٹھوک کے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، میرا نام عبد الجبار ہے، میں مسلمان ہوں کہتا ہے۔ اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، جب تک ابا کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی ہے، اگر وہ سب 1 بھائی 2 بھائی مل کر کے اس کو کھاتے ہیں، کوئی بھی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو بغیر کسی شک و شبہے کہ وہ آدمی کیا ہے، حرام کھانے والا ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ گاؤں سے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے ابا جان سے پیار محبت سے کہا کہ ابا جان جو ہماری بہنیں ابھی ہیں، ابا جان جو ہماری بوا ہیں، بوا دادا کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ بوا کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ بوا کو حصہ دے دو۔ میرے سامنے کی بات ہے، انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان آپ دے دو بوا کا جو حصہ بنتا ہے۔ بھڑک گئے، کیا ہو گیا، اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگ گئے۔ میں وہیں کھڑا تھا، میں نے بعد میں استھلے میں موقع دیکھ کر کے ان کو کہا کہ تھوڑا خیال کریے، آپ کا بیٹا آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہے، آپ ابھی زندہ ہے، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، جو بھی پراپرٹی ہے صحیح ڈھنگ سے دیکھ کر کے آپ اپنی بہنوں کو دے دیجئے جتنا بنتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو صحیح بات بتائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟
क्या कहा, कोई क्यों दियत है, पूरे गांव के पूछ लो क्यों दियत है, ऐसा कहते हैं ये सब। अरे भाई कोई दे रहा नहीं दे रहा उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है, मैं एक मिसाल देता हूं दुनिया से तब आपको बात समझ में आएगी। आपका घर मान लीजिए अच्छा नहीं बना हुआ है, बगल वाले में गांव में किसी का नहीं अच्छा बना हुआ है, आपको अल्लाह 5 करोड़ दे दे तो आप क्या बोलोगे, अच्छा बगली में घर बनाना है तो हम कैसे बनवाएगी, ऐसा बोलते हैं आप। अरे अभी जब गांव में किसी का घर अच्छा नहीं बना, आपने महल की तरह 2 करोड़ का बना लिया, तो आपने कभी बोला कि अच्छा गांव में किसी का घर नहीं बना तो मैं कैसे बना लूं। मैं ऐसी 10 मिसालें आपको दे सकता हूं, लेकिन जब बात शरीयत की आती है तब हम इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। यहां ये सब कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेटा आपसे कह रहा है तो आपको एक सही बात की तरफ रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह के वास्ते आपको जो हो बन सकता है, जो हो सकता है, आप अपनी हिस्सा जोड़ जाड़ करके अपनी बहनों को दे देना चाहिए। ऐसे वक्त में एक मसला और भी आता, वो भी आपको बता दूं। 4 भाई हैं, अब्बा का इंतकाल हो गया, 4 भाई में से 2 भाई हिस्सा देना चाहते हैं, 2 भाई नहीं देना चाहते, उनके ऊपर शैतान सवार है, शैतान घुसा हुआ उनके अंदर। वो क्या सोचते हैं, 1 करोड़ रुपया बहन को जा रहा है, बहुत गड़बड़ मामला है, 1 करोड़ में तो मैं पूरा एक फ्लैट, क्या नाम है, 2-4 फ्लैट खरीद लूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए। उसके अंदर शैतान घुसा हुआ है, लेकिन 2 भाई कहते हैं कि मैं हिस्सा दूंगा। इसका रास्ता मैं आपको बताता हूं। अगर 4 भाई हैं, जितनी अब्बा जान की प्रॉपर्टी है सही ढंग से आप उसको माल की सूरत में कन्वर्ट करें, फिर इस फन के किसी माहिर आलिम से मिले, वो माहिर आलिम आपको बताएंगे कि जो 2 लोग देना चाहते हैं वो कितना कितना अपनी बहन को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि शेख मेरे घर का मामला बहुत बहुत बझौलिया है, बहुत बहुत बझौलिया, हल होने वाला नहीं है, वो पहले से सोच के रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा भी मामला हो, कितना भी पेचीदा मामला हो, सबका हल मौजूद है। शर्त क्या है, आप 2 कदम बढ़ा करके आगे आए, तब जाकर के आपका मामला हल होगा। आखिरी बात, मैंने आपको मीरास के ताल्लुक से चंद अहम बातें बताई। आखिर में जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, सलफ में आप चेक करेंगे, जो पीछे जो लोग गुजरे हैं उनमें आपको 1-2 नहीं कई वाकयात ऐसे मिलेंगे कि लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाया गया कि अल्लाह के बंदो मेरी बात मानो, अल्लाह के बंदो मेरी बात सुनो। मैं आपको अपने घर की बात नहीं बता रहा, मैं आपको रब का कलाम पेश करता हूं, मैं आपको नबी का फरमान पेश करता हूं। अल्लाह के बंदो मेरी बात समझो, अल्लाह के बंदो होश के नाखून लो, अल्लाह के बंदो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो, अपनी बहन का हिस्सा मत खाओ, अपनी माँ का हिस्सा मत खाओ। प्यार मोहब्बत से मैंने आपको समझाया, मिसाल दे दे करके मैंने आपको समझाया। उसके बावजूद आप देखेंगे इस तकरीर के बाद इतने सारे लोग, पता नहीं आपके गांव में किसी ने हिस्सा दिया है नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं, अगर नहीं दिया किसी ने, पहली फुर्सत में बैठ करके उसको हिस्सा देने की जरूरत है। अब मान लीजिए मैंने आपको समझाया सिखाया, कोई बोले मौलाना का बस काम ही यही है, मौलाना जब भी आएंगे बोलेंगे अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा। अरे मौलाना खुद दीन है कि नहीं, मौलाना चेक किया हो, मौलाना आए बस झट से कह दीन की बहन 5 करोड़ दे दो, अम्मी 10 लाख, उन्हें कुछ मालूम है। अरे मौलाना खुद दीनी, इस तरह की वाहियात बातें शैतान उनके दिमाग में डालता है। अभी मेरे अब्बा जान जिंदा है, मेरे दादा का अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ, अभी मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हूं, अभी मेरे अब्बा जान है और जब तक मेरे दादा जिंदा थे तब वो जिम्मेदार थे। इसको आप अच्छे से समझ के चले, शैतान जब आपके पास आएगा तो इस तरह की वाहियात बातें बताएगा। मैंने आपको दीन की बात पहुंचा दी है। इसी शायर ने कहा है ना कि अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे बाम रख दिया, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान को समझाया, क्या कहा, अब्बा जान मेरी बात मान जाओ, अब्बा जान मुझे इल्म दिया गया, मेरी बात मानो आप, अब्बा जान मेरी बात समझो, अब्बा जान इसकी पूजा मत करो, ये लोग नफा नुकसान के मालिक नहीं है, अब्बा जान मेरी बात मानो। वैसे ही प्यार मोहब्बत से मैं भी आपको समझा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, ये 5 करोड़ 10 करोड़ आपकी नेकी से बड़ा नहीं है, इसको आप समझो। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो उसका हश्र क्या होगा जानते हैं, अंजाम क्या होगा? अंजाम 2 लफ्जों में आपको समझाता हूं। पहला नुकसान, अल्लाह ताला कुरान करीम में पूरी मीरास को तफसील को बयान करने के बाद क्या कहता है? कहता है कि तुम में से जो आदमी मेरी बात मानेगा, तुम लोगों में से जो भी शख्स मेरी इत्तिबा करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानेगा, उसका मुकद्दर जन्नत होगी, उसका मुकद्दर जन्नत होगी। तुम में से जो भी शख्स मेरी बात नहीं मानेगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, उसका मुकद्दर जहन्नम होगी, खालिदीन फीहा, वो जहन्नम में ज्यादा देर तक रहेगा। ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जो कि सबसे अहम नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है, दूसरा नुकसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा से, जानते हो मुफलिस किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं?
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی غریب آدمی مفلس آدمی وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان کا مالک نہ ہو, وہی آدمی غریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان المفلس من امتی, میری امت کا مفلس کون؟ ان المفلس من امتی یاتی بصیام و صلاۃ و زکات. میری امت کا غریب کون؟ میری امت کا غریب انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا. کیسے آئے گا؟ جھولی میں لے کر کے نیکی آئے گا, روزہ نماز صدقہ سب لے کر کے وہ آئے گا. اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے, اس نے صدقہ دیا ہوگا, زکات دیا ہوگا, اور 10-15 مدرسوں میں تعاون کیا ہوگا, سب لے کر کے وہ آئے گا. یاتی بصیام و صلاۃ و زکات. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا. میری امت کا غریب انسان کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن آئے گا جھولی بھر کر کے آئے گا, لیکن اس نے ساتھ میں 5 قسم کے گناہ بھی کیے ہوں گے. اسی میں سے ایک کیا کہا؟ 5 گناہ. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا, کسی کو گالی دی ہوگی, معافی نہیں مانگا, ویسے ہی آ گیا میرے پاس, میدان حشر میں آیا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا. جو اصل معاملہ محل استشہاد ہے وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا, کسی نے اس کا مال ہڑپ کیا, اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نیکی لے کر کیا سامنے اللہ تعالیٰ سارے مظلوم کو کھڑا کرے گا. انہی مظلوموں کی فہرست میں اس کی ماں اور اس کی بہن بھی کھڑی ہوگی قیامت کے دن. کیا بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ میرا بھائی, یہ میرا بھائی, یہ میرا ابا کے انتقال کے بعد اس نے 5 کروڑ ہضم کر گیا. یہ اگر اس نے 5 کروڑ دیا ہوتا تو جیسے یہ مرسڈیز میں گھوم رہا ہے, جیسے اس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی, ویسے میں بھی 5 کروڑ پاتی تو میں بھی اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ سے کرتی. لیکن اس کے 5 کروڑ نہ دینے کی وجہ سے میری زندگی دنیا میں برباد ہو گئی. یہ میرا بھائی ظالم ہے. آپ کو اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیسے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لیجیے آپ چوراہے پر کھڑے ہیں, چوراہے پر آپ کی بہن چوراہے پر پہنچتی ہے, دامن یہ میرا ابا جان ہے, یہ میرا بھائی, میرا ابا کے انتقال کے بعد اس نے مجھے حصہ نہیں دیا, تو بھائی کیا بولے گا؟ کیا بولے؟ یہ میری انسلٹ ہے, یہ میری توہین ہے. تو چوراہے پر سب کے سامنے مجھے نیلام کر رہی, بدنام کر رہی ہے, ایسا نہ کہیں گے ہم. آپ سوچ کے دیکھو کہ وہ میدان حشر ہے, سارے کے سارے انسان وہاں موجود ہیں. اس موقع پر وہ بہن کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا بھائی, یہ ظالم آدمی, اس نے میرا پیسہ ہڑپ کر گیا. یہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت درہم و دینار نہیں ہوگا کیا؟ اس کی جو نیکیاں جو وہ لے کر کے آیا تھا جھولی بھر کر کے, وہ نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دیا جائے گا. ہوگا کیا؟ نیکی دیتے اگر نیکی ختم تو مظلوم لوگوں کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالا ہوا ہے, پھر اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا زندگی میں آپ نے حج اسی لیے کیا تھا کہ میری نیکیاں قیامت کے دن اڑا دی جائے؟ کیا آپ نے 10 عمرہ اسی لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن جب میں عمرہ لے کر کے جاؤں عمرے کا ثواب تو اس کو کسی اور کو دے دیا جائے, میری بہن کو میری ماں کو دے دیا جائے؟ جس دن نیکیوں کی اشد ضرورت ہوگی آپ سب اپنی گریبان میں جھانک کر کے ایک بار پوچھیں کہ کیا ایسا اسی لیے میں نے نیکی کی ہے؟ اتنی ٹھنڈی میں وضو بنا کر کے غسل کر کے جو جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہوں میں کس لیے آیا ہوں؟ اس لیے نہ آیا ہوں کہ اس نیکی کے بدلے اللہ مجھے جنت دے دے, اس نیکی کے بدلے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اس لیے میں نماز پڑھنے آیا ہوں, اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے. میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ میری بہن کو میں دے دوں, میری ماں کو میں دے دوں. سمجھنے کی ضرورت ہے. 5 کروڑ تو کیا 50 کروڑ اگر میری بہن کا حصہ بنتا ہے تو وہ میری نیکی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ایمان کے مقابلے میں اس 50 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آدمی اس کو سمجھتا ہے 50 کروڑ کا دنیا کی ساری دولت بھی اگر میری بہن کا حصہ بنے, مثال سے سمجھا رہا ہوں, چاہے کتنی بھی پراپرٹی میرے ابا نے بنائی ہو, جتنا بھی حصہ اگر میری بہن کا بنتا ہے وہ سارا کا سارا میں اپنی بہن کو دوں گا. کیوں؟ قیامت کے دن میں اپنی بہن کو نیکی نہیں دینے والا, کیونکہ اس نیکی کی بدولت میں جنت کی خواہش رکھتا ہوں, میں اس نیکی کی بدولت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں, میں اس نیکی کی بدولت اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں. میں جو آدمی یہ سوچتا ہے وہ پہلی فرصت میں اس کام کو کر گزرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ دنیا چند دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ آدمی سمجھتا ہے. لیکن جس کے اندر شیطان گھس جاتا ہے تو اس کو کیا شیطان بتاتا ہے؟ مولانا کا کام ہی ہے یہ, بس مولانا کے چکر میں پڑھنا مت ورنہ 10 لاکھ چلا جائے گا. اگر ان کے چکر میں تم پڑے تو کل کا کل تمہارا 10 لاکھ نکل جائے گا. یہ شیطان آپ کو بتاتا. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بتائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو حصہ نہیں دیتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں داخل ہوگا. دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ میں نے آپ کو سنایا وہ اس امید کے ساتھ میں نے آپ کو سنا, جب زندگی میں انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان میری بات مانو, ابا جان میری بات سمجھو, وہ نہیں مانا, وہ کم.
وہ سنا نہیں اس نے کیا اپنے بیٹے کو کہا, تجھے مار مار کر کے رتم اور اسمارٹ, جیو ڈیجیٹل لائف جس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جیو ڈیجیٹل لائف. یہ سب دکھاتے ہیں آپ کو زندگی, ویسے ہی وہ بھی وہاں جی رہا تھا. ان کے بیٹے نے کہا ابا جان میری بات مانو, علماء آتے ہیں آپ کو اللہ کے واسطے میری بات نہیں سمجھتے. جیو ڈیجیٹل لائف, چودھری آدمی, کروڑ پتی آدمی, جیو ڈیجیٹل لائف ہمارا ہے, سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حشر کا میدان حشر میں آزر آتا ہے سامنے سے, کہتا بیٹا اب میں تیری بات مانتا ہوں. تو کیا کہتے ابراہیم علیہ السلام, کیا صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے, جب دنیا میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ میری بات سمجھو تو نہیں سمجھے آپ. ابا جان میں نے آپ کو دنیا میں کہا تھا کہ میری بات مان لو. آزر کہتا اب تیری بات مانتا ہوں. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھا رہے تھے فرعون کو, حامان کو, قارون کو, میری بات سمجھ نہیں سمجھا. جب ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے, حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کب جب ڈوبنے لگا, موت کو دیکھ لیا, عذاب کو دیکھ لیا, تب موت کو دیکھنے کے بعد, عذاب کو دیکھنے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, ابھی آپ کی زندگی بچی ہوئی ہے, حتی الامکان ہر آدمی کوشش کرے کہ اس تقریر کے بعد حتی الامکان آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. اللہ کے واسطے کوشش کریں کہ جو بھی میرا ابا کی پراپرٹی ہے, جیسے میرا حصہ بنتا ہے ویسے ہی میری بہن کا بھی حصہ بنتا ہے. پہلی فرصت میں اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو حصہ دوں گا, اور اس گناہ سے میں اپنے دامن کو میں بچاؤں گا. اگر یہ آپ عہد کرتے تو امید ہے کہ آج کے خطبے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج کے خطبے میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات جو میں نے بتائی کہ میراث یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. کیا ہے, یہ اللہ کی وصیت, اللہ کا حکم ہے. دوسری بات جو میں نے بتائی, میراث نہ دینا یہ کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. تیسری بات جو میں نے بتائی کہ میراث کب دی جائے گی, جب کسی کا انتقال ہوگا اس کے بعد میراث دی جائے گی. زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی بہنوں کو بیٹوں کو دیتا ہے وہ سب کا سب ہدیہ یا عطیہ مانا جائے گا, اور جب بھی کوئی ہدیہ یا عطیہ دیا جائے گا بیٹوں اور بیٹیوں کو دونوں کو برابر دیا جائے گا, دونوں کے درمیان ناانصافی نہیں کی جائے گی. چوتھی بات جو میں نے بتائی کہ زندگی میں جو مال دیا جاتا ہے وہ عطیہ ہوتا ہے, میراث نہیں ہوتا ہے. پانچویں چیز جو میں نے بتائی کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے, جو بھی وہ خرچہ کر رہا ہے وہ اس باپ کا حق ہے, اس باپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے, وہ مال میراث اس بیٹی کا نہیں ہے. چھٹی بات جو میں نے بتائی کہ اگر جو ہمارے یہاں چلتا ہے بہن نے معاف کر دیا, ایسا کوئی معاملہ اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے. جب بہن معاف کر سکتی ہے تو بھائی بھی اپنا حصہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شاید کوئی بھائی آپ کو ایسا ملے جس نے اپنی جائیداد کو معاف کر کے اپنی بہنوں کو دیا. آپ چیک کر کے دیکھیں, شاید کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے. لہٰذا ہونا کیا چاہیے, جو بھی حصہ بنتا ہے اس کی گود میں اس کے ہاتھ ملا کر کے رکھے کہ یہ بہن یہ تیرا حصہ ہے, میں نے اپنا حق ادا کر دیا. ساتویں بات جو میں نے بتائی کہ سرکار, یہ سب جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ سرکار کی طرف سے ملا ہے ایسا ہے ویسا, کسی کے دینے سے کوئی مال حلال نہیں ہوتا ہے. شریعت کی روشنی میں جو مال آپ کے لیے حلال ہوگا وہی صرف آپ کے لیے حلال ہوگا. آخری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ میراث اگر کوئی آدمی نہیں دیتا ہے, میراث اگر کوئی آدمی تقسیم نہیں کرتا ہے, دنیا میں نہیں کیا, اپنے بچوں کو بھی وصیت نہیں کی, بچے لوگوں نے بھی نہیں کیا, تو اس کا دو نقصان سب سے بڑا ہوتا ہے. پہلا, اس آدمی کا مقدر جہنم ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. دوسرا, جب وہ قیامت کی دن میدان حشر میں آئے گا, اس کی بہن اس کی ماں سامنے کھڑی ہوگی, اس کو اپنی نیکی سے اس حصے کو چکتا کرنا پڑے گا. یہ اختصار سے میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں سے پہلے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اس گاؤں کو بدلو, اللہ کے واسطے اپنے اس گاؤں کو بدلو. آپ کا گاؤں ایسا ہونا چاہیے کہ اس گاؤں میں 30 گھر ہے تو 30 کے 30 گھر میں اپنے امی جان اور اپنے ابا جان کے پراپرٹی کو تقسیم کیا ہو. ایسا گاؤں آپ بنائیں تاکہ علماء آپ کے گاؤں کی مثال دے سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اپنی ماں اور بہنوں کو میراث میں حصہ دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں تو خوف خدا پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی توفیق دے. حرام مال سے اللہ تعالیٰ بچائے, حلال کھانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.